سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سراپا ادب ارتجا والے سجدے، بہت عاجزی سے حیا والے سجدے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز ناظرین حضرات، ہم ایک حدیث کا خلاصہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے ارادہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا روتا ہوا پایا۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میں نے معراج کے وقت کچھ خواتین کو دوزخ میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، اور ایک عورت کو اس طرح سے عذاب ہو رہا تھا کہ اس کو بالوں کے بل لٹکایا گیا تھا اور پورا جسم جلایا جا رہا تھا، اور اس عورت کا دماغ جو ہے وہ ہانڈی کی طرح ابل رہا تھا۔ عزیز ناظرین حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ عورت دنیا میں رہ کر پردے کا خیال نہیں کیا کرتی تھی اور بن سنور کر باہر نکلا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں اس کو اس قدر خوفناک عذاب ہو رہا ہے۔ اور ہم نے بتلایا تھا کہ ایک عورت بے پردہ ہو کر جب گھر سے نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ گھر واپس لوٹ کر نہیں آ جاتی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ ایک عورت کو زبان کے بل لٹکایا ہوا تھا، اور اس کے پورے جسم کا وزن اس کی زبان پر آیا تھا، اور زبان کے اندر سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی، اور عورت کو اس پر لٹکا کر سخت خوفناک عذاب ہو رہا تھا، اور اس خوفناک عذاب کی وجہ تھی عورت کے زبان کی بے احتیاطی اور بد زبانی۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے ہم کل دوسرے مضمون پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزیز ناظرین حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ کی پناہ! پستانوں میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی اور اس کا پورا وزن پستانوں کے اوپر تھا اور وہ لٹک رہی تھی۔ تب کیسی تکلیف ہوئی ہوگی، کیسے درد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عزیز ناظرین حضرات، آخر یہ عورت کون تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت
غیر مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے اس عورت کو جہنم میں یہ عذاب دیا جائے گا۔ اس پر ہم زیادہ بات چیت نہیں کریں گے ناظرین، کیونکہ حیا مانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، ہر قسم کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیز ناظرین حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس عورت کے پاؤں سینے پر بندھے ہوئے تھے اور سر کے ساتھ ہاتھوں کو باندھا گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو پاک ہونے کے لیے جتنی احتیاط کرنی چاہیے وہ نہیں کیا کرتی تھی۔ اگر کوئی عورت عصر کے بعد بھی صاف ہو جائے تو وہ پاک ہو گئی، لہٰذا غسل کرے اور نماز ادا کرے۔ اگر کوئی عورت یہ سوچے کہ صبح نہا کر نماز پڑھوں گی تو اس عورت کو عذاب ہوگا۔ آپ جس وقت پاک ہو جائیں بس اسی وقت غسل کریں اور اپنی عبادات کا معمول جاری کریں۔ لیکن اگر ہم بے احتیاطی کریں گے تو اس طرح کا عذاب ہوگا۔ عزیز ناظرین حضرات، جو عورتیں پاکی کا خیال نہیں کرتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان عورتوں کو یہ عذاب ہوگا کہ پاؤں کو سینے پر باندھا جائے گا اور ہاتھ کو سر کے نیچے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ وہ عورت تھی جو فرض نماز میں دیری کیا کرتی تھیں، اور اکثر عورتیں اذان سنتی ہیں لیکن اپنے تمام کام نپٹا کر نماز کی طرف جاتی ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ جب آپ کے کانوں میں اذان کی آواز پڑ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام کو چھوڑیں اور نماز ادا کریں۔ ہم میں سے کئی سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کئی خواتین ایسی ہیں جو یہ سوچتی ہے کہ یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی، پھر وہ کام ختم ہوتا بھی نہیں کہ کوئی اور کام نکل کر آ جاتا ہے، تو پھر یہ سوچتی ہیں کہ یہ نپٹا لوں پھر جاؤں۔ ایسے میں نماز کے لیے تاخیر ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نہ صرف ہمیں اپنی پاکی کا خیال رکھنا ہے بلکہ ہمیں وقت پر نماز ادا کرنی ہے۔ اگر یہ گناہ ہم سے جانے میں یا انجانے میں مرتکب ہو رہے ہیں تو ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں اور اس پر بہت پختگی کے ساتھ عمل کریں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، کیونکہ جن اپنوں کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اپنا خیال نہ رکھتے ہوئے تمام کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن یہ سب ہمارا کرنا، یہ سب ہماری قربانیاں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن ہم جن اپنوں کے لیے کر رہے ہیں وہی اپنے ہمارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، اور ہمارے ساتھ آنے والی جو چیز ہے وہ ہے ہمارے نیک اعمال، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والی زندگی اور اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ یہ بات ہم اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں عورت کا ذکر فرمایا، کہا میں نے دیکھا اس خاتون کا چہرہ، اس عورت کا چہرہ خنزیر کی طرح بنایا گیا تھا۔ توجہ چاہتی ہوں ناظرین، اس خاتون عورت کا چہرہ خنزیر کی طرح بنایا گیا تھا اور جسم گدھے کی طرح تھا۔ وہ ایسی بن گئی تھی
جیسے گدھے کا جسم ہوتا ہے، اور چہرہ ایسا بن گیا تھا جیسا خنزیر کا چہرہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس عورت کی شکل کو اللہ رب العزت نے مسخ کر دیا تھا۔ عزیز ناظرین حضرات، ہم توجہ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 5ویں عورت کو دیکھا اور وہ اس حالت میں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے طور پر اس کے چہرے کو بدل کر مسخ کرتے ہوئے خنزیر کا چہرہ بنا دیا تھا، اور اس کا جسم گدھے کے جسم کی طرح ہو گیا تھا، اور اس طرح کا عذاب جہنم میں دیا جا رہا تھا۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا خوفناک عذاب یہ کس عورت کو ہو رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہوگی جو جھوٹ بولنے والی ہوگی، غیبت کرنے والی ہوگی، چغلی کرنے والی ہوگی۔ اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ عزیز ناظرین حضرات، ہم یہاں چند لمحے خاموش ہوں گے اور ہم 2 منٹ کے لیے سوچیں گے، یہ چیزیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں کس طرح گھر بنا بیٹھی ہے، اور ہمارے دن کا کتنا حصہ کسی کی غیبت کرنے میں گزرتا ہے، جھوٹ بولنے میں گزرتا ہے، چغل خوری کرنے میں گزرتا ہے۔ ایک دوسرے کی چغلی کرنا، بہو ساس کی چغلی اور ساس بہو کی، ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہوئے ہم کو اس بات کا خیال نہیں آتا کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب ہم پر ہوگا تو ہم کیسے برداشت کریں گے۔ ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ کس قدر خوفناک عذاب جہنم میں ہو رہا ہے۔ عزیز ناظرین حضرات، ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتا بھی ہے کہ چغلی کرتے ہوئے ہم خواتین کو سنتے ہیں یا خود کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں۔ چغل خوری کرنے والی بیوی کیا کرتی ہے کہ اپنی ساس کی چغلی کر کے شوہر کو اپنی طرف کرنا چاہتی ہے۔ ساس چاہتی ہے کہ اپنی بہو کی بہت ساری چغلیاں کرے، غیبتیں کرے اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھے۔ دیورانی چاہتی ہے کہ جیٹھانی اور ساس کبھی بات نہ کرے، تو کرنے لگتی ہے چغلی اور غیبت۔ اب ہر کوئی یہ آپسی جنگ میں چغل خوری اور غیبت، بہتان، الزام تراشی یہ ہتھیار ہو گئے ہیں۔ اس گناہوں کی جنگ میں ہم تمام کی آخرت برباد ہو رہی ہے۔ سوچیں کتنا خوفناک عذاب ہے یہ۔ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہروں کو مسخ کر دے گا۔ غیبت کرنے والی، چغلی کرنے والی، جھوٹ بولنے والی عورت کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا اور جسم گدھے کا بنا دیا جائے گا۔ ہماری روح تڑپ جانی چاہیے، ہمارا ضمیر جاگ جانا چاہیے۔ کیا کریں گے ہم کسی کی غیبت کر کے؟ کیا کریں گے ہم چغلی اور جھوٹ بول کر؟ عزیز ناظرین حضرات، یہ بہت فکر کا لمحہ ہے، بہت فکر کا لمحہ ہے۔ ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لاکھ اپنے دل کو صاف رکھیں، لیکن جو سامنے والے ہوتے ہیں وہ اپنا من صاف نہیں کرتے، اور ہمارے ساتھ کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہم محبت کرتے ہیں، اچھے سے رہتے ہیں، کبھی چغلی غیبت نہیں کرتے، لیکن لوگ ہماری پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، ہماری چغلی کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں۔ جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے،
بس یہ سوچیں کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ جائیں گے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کا جو رشتہ ہے ان کے ساتھ، آپ اس رشتے کا حق ادا کیجئے، بس کافی ہے۔ باقی اپنے دل کو بہت پاک صاف رکھیں، اپنی زبان کو بے احتیاطی سے بد زبانی سے بچائیں، ہم اپنی فکر کریں، ہم اپنی ہی فکر کریں۔ اب باقی جو ہمارے ساتھ لوگ کرتے ہیں، دوسری خواتین کرتے ہیں، یہ سوچ لیں کہ ان کے اعمال اللہ انہی کو مبارک کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحم کرنے والے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والے بھی ہیں۔ کسی کی بد زبانی کا ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم جواب دے بھی دیں تو کیا ان کے کہے گئے الفاظ کی تکلیف ہماری کم ہوگی؟ کیا نہیں ہوگی؟ ہمارے دل میں وہی تکلیف رہے گی۔ تو ہم چھوڑ دیں، جانے دیں، اور ہو سکے تو اللہ کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ہم اپنا حق ادا کریں اور اپنے اعمال کو اچھے رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں جا کر اپنا حساب کتاب دینا ہے، اپنے کیے ہوئے اعمال کا ہمیں بدلہ چکانا ہے۔ اب چاہے لوگ ہمارے بارے میں چغلی کریں، غیبت کریں، پیٹھ پیچھے برائی کریں، یا جھوٹ بولیں، یا پھر ہم پر بہتان لگائیں، الزام لگائیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب آپ کو لگے کہ پانی سر سے اوپر جا رہا ہے تو آپ ان کے بڑوں کے سامنے، ذمہ داروں کے سامنے رکھیں بات، اور ان کو تاکید کریں، اور ان کو ان کا آئینہ ضرور دکھائیں، لیکن سامنے ہو کر، ان کو اپنے سامنے رکھ کر۔ اس کے لیے بھی قاعدہ یہ ہو کہ ہمارے لہجے میں نرمی ہو، اور ان کو نیچا دکھانا ہرگز مقصد نہ ہو، بلکہ ان کو راہ راست پر لانا ہمارا مقصد ہو۔ ناظرین، اس حدیث کے بارے میں ہم آگے اور چرچا کریں گے انشاءاللہ۔ آج شاید حدیث مکمل نہیں ہوگی، اور ہم اجازت چاہتے ہیں ناظرین دعاؤں کی درخواست کے ساتھ۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جھوٹ، چغلی، غیبت، بہتان، الزام تراشی، بد زبانی، بے احتیاطی اور بے پردگی سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سراپا ادب التجا والے سجدے، بہت عاجزی سے حیا والے سجدے۔